السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق علیہ۔ محترم حاضرین اور میرے نوجوان بھائیوں اور اسی طریقے سے اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم جس مقصد کے لیے اور جس چیز کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے اے نوجوانوں۔ دنیا کا اگر ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر قوم اپنے نوجوانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتی ہے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، جو بھی چیزیں جتنے بھی جاب ہوتے ہیں اس میں نوجوانوں کو آگے کیا جاتا ہے، اسی طرح کالج ہوتے ہیں اس میں نوجوانوں کو آگے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے ملٹری میں بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز آپ دیکھیں نوجوانوں کو آگے کیا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان اس قوم کی ترقی میں سب سے بڑا یہ ذریعہ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے آج جو دنیا جس کے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ لوگ بھی نوجوانوں کو چاہتے ہیں، ان کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کیا اپناتے ہیں، ان کے لیے ویڈیو گیمز نکال دی ہیں، ان کے لیے کلبز کھول دیے، ان کے لیے شراب کے اڈے کھول دیے، جتنی تصویریں ہوتی ہیں، فلم ہوتی ہے اور جو ناٹک بنائے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے نوجوانوں کو قابو میں کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا نوجوانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، گویا کہ نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے، اور وہیں دنیا یہ بھی کرتی ہے جن کو وہ قابو میں نہیں کر سکتی یا جس سے اس کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری قوم کے نوجوانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے اپناتی ہے، ساری چیزوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ وہ جو دوسری قوم ہے ہم سے آگے نہ نکل جائے، دوسری قوم ہے دوسرا دیش ہم سے آگے نہ نکل جائے، تو اس دیش کو ان لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ جو ہے ساری کوششیں ہوتی ہیں، وہ ان کو سلانے کے لیے یا ان کو جو ہے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے، چاہے ان کو اپنی جو ہے لڑکیوں کو بیچنا پڑے، چاہے غلط گندی فلمیں ان کو بنانا پڑے، چاہے شراب کو، گٹکے کو، سگریٹ کو عام کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے، کسی بھی طرح نوجوان جو ہے اپنے مقصد سے غافل ہو جائے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو ہم جو ہے اس قوم سے آگے بڑھ سکتے، یہ جو ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر قوم مسلمانوں پہ کام کر رہی ہے ان کو برباد کرنے کے لیے، اگر میں کہوں اکثر و بیشتر انسانوں کو اور نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے جو ان کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے فرعون نے بھی کیا کیا کہ اس کے بارے میں آتا ہے وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ اس کا بھی ہتھ کنڈا کیا تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، لڑکوں کو قتل کر دیتا، لڑکیوں کو چھوڑ، مقصد کیا تھا لڑکے قتل، کیونکہ لڑکے بڑے ہوں گے، ہم سے سوال کریں گے، ہم سے حکومت میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہم سے سوال کریں گے، تو ان کو قتل کر دو، لڑکیوں سے خدمت لینا ہے، نعوذ باللہ ان سے جو ہے فائدہ لینا ہے، ان کا استحصال کرنا ہے، ان کو باقی رکھو، یہ تو ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تو آج یہ فرعون کی ذہنیت ہوتی ہے کہ نوجوانوں پر اٹیک کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو پھنسانا، اور ان کو نعوذ باللہ غلط کال سینٹر کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے ان کو پھنسانا، یہ میرے بھائی فرعونی چال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں کو ہر طریقے سے ان کو کھلا کر پلا کر، ان کو رشوت دے کر، یا ان کو اسی طریقے سے خواہشات رنگینی دکھا کر ان کو جو ہے غلط طریقے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آپ دیکھیے نوجوان نسل اور جو مائیں اور بہنیں جو دین سے دور ہیں، وہ بھی جو ہے ذرا سے پیسے کے چکر میں یا ذرا سے جو ہے دین بیزاری کے چکر میں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے ان پر محنت کی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے اور شیطان کے آلے کاروں کی طرف سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نوجوانوں کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی سوچ ہو گئی، بہت سارے اللہ ماشاءاللہ چند لوگ جو اچھے ہیں ہے نا، اسلام کیا چاہتا ہے نوجوانوں کے بارے میں؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے، مختصر خلاصہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کی جو طاقت ہے، نوجوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، شباب پر بہت قوت ہوتی ہے، بہت جوش ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اپنے ہائی پاور میں ہوتی ہے، کسی کا وہ جو ہے کسی کا انجام کا وہ نوجوان پرواہ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نوجوان۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے اس کی جو نوجوانی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا جو دل و دماغ ہے، یہ صحیح کام میں لگے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کس کام میں لگے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے، نماز میں لگے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگے، ہے نا، جو کنتم خیر امۃ میں کہا گیا اس میں لگے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے انسانیت کی خدمت کرے، یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ سارے انسان نوجوان انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کی مدد کریں، انسانوں کے کام آئیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی نوجوانی اور آپ کی جو ہے زندگی کے بارے میں سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا،
جب آپ کو ڈر ہوا، خوف ہوا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب پکڑ کے بھیج دیا، آپ کو جب پکڑ کے دبوچ دیا تو آپ کو ڈر ہوا، جان کا خوف ہوا، تو حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کو 24 گھنٹے دیکھنے والی ہیں، آپ کو آبزرو کرنے والی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، یہ ہے نوجوانوں کا کام، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے ملنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی پوچھ تاچھ کرنا، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور جو بوجھ والے ہیں، جن کے اوپر بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہے یا ان کے سروں پہ بوجھ ہے یا وہ بوجھ لے کر جا رہا ہے، ان سے بوجھ اپنے ہاتھ میں لے لینا، یعنی کوئی انسان جا رہا ہے اس کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر آئیے، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو لفٹ دے دیتے ہیں، آپ کو گھر تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ نوجوان کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو انسانوں کے کام آنا، اور کوئی قرض دار ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا قرض اتارنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ ان وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، جو حق پر قائم ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو حق پر قائم ہے اس کی تائید کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے، یہ نوجوان کی ذمہ داری۔ وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں دیکھتے تھے، آپ جب نبوت نہیں آئی تو جو بھی آپ کے پاس آتا کہ میرا اوپر کسی نے مال لوٹ لیا، مجھ پر ظلم کر دیا، اللہ کے نبی جاتے اس کے ساتھ، اس کے گھر پہ جاتے، اس پر ظلم کیوں کیا، تم نے اس کو کیوں مارا، اس کا مال کیوں لیا، واپس کرو، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتعین علی نوائب الحق، حق پر جو کام ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے نوجوان، کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا ہے نا، برے لوگوں کو ساتھ نہیں دیتا، یہ نہیں دیکھتا یہ میرے فرقے کا ہے یا جماعت کا ہے یا جو ہے نعوذ باللہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ حق کا ساتھ دیتا ہے، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ وتقری الضیف، اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے، کوئی بھی اس کے گھر پہ آ جائے، اس کے محلے میں آ جائے، اس کے علاقے میں آ جائے، مہمان نوازی کرتا ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے کہ جب جو ہے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے تو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، فوراً بچڑا آ گیا، بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، بعد میں خیر خیریت پوچھتے رہیں گے، پہلے مہمان نوازی، یہ انبیاء کی صفت، یہ صحابہ کی صفت، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ کوئی بھی انسان باہر سے آ رہا ہے تو یہ اس کی وہ گھر بار کو چھوڑ کر آ رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، سب کوئی کام سے آ رہا ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے یہاں کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ مسلمان کی، کہ وہ مہمان نوازی کرے، اس کا جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر کے ذریعے، اپنے مسجد کے ذریعے، جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کا تعاون کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ نوجوانوں کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، یہ سارے کام اللہ کے نبی کرتے، صحابہ کرتے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو ایک انجمن بنائی گئی حلف الفضول کے نام سے، اس میں سارے کے سارے غیر مسلم تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، کہ آج ہم ڈھونڈتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا، بڑا نیک تھا، اچھا تھا، کیا جو بھی ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جس کو لوٹا جائے گا اس کا مال ہم دلائیں گے واپس، ہے نا، کسی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے باہر سے آئے یا ہمارا خود کا فرد ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، یہ اس انجمن کا مقصد تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اس کے ساتھ ممبر بنے، اس کے ساتھ شریک رہے، اس کے مشورے میں رہے، اور آپ نے کام بھی کیا اس کے ذریعے، اور حتیٰ کہ اسلام لانے کے بعد، آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی اس جیسی انجمن کے لیے غیر مسلمین آج بھی مجھے بلائیں گے تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، آج بھی جانے کو تیار ہوں سوشل ورک کے لیے، آج بھی جانے کو تیار ہوں انسانیت کی مدد کے لیے، آج بھی جانے کو تیار ہوں انسانوں کی حفاظت کے لیے، آج بھی آواز اٹھانے کو تیار ہوں۔ مسلمان مومن کا کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بھی سب سے بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی سوشل ورکر نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے بہتر کوئی خدمت خلق کرنے والا کائنات میں ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی سے بہتر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کا خیر خواہ بنا کر بھیجا ہے، ان کے لیے آپ جو ہے صحیح راستہ، صحیح گائیڈ کرنے والے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے ہیں آپ، ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، آپ کی تعلیمات رحمت ہے، آپ جو قرآن لے کر آئے وہ رحمت ہے، آپ کی جو تعلیمات جو آسان ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، جنت کا راستہ بتانے والی ہیں۔ تو میرے بھائی، نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ تھے، جیسے انہوں نے اپنی جوانیوں کو لگایا اپنے مقصد کے لیے، دین کے لیے، اور جو ہے خدمت خلق کے لیے، عبادت کے لیے، دعوت کے لیے، ویسا ایک نوجوان کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قوم کے لوگوں نے کیا کہا، سمعنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال له ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے، جو اس ٹائم بت پرستی شرک بہت عام تھا، آپ دیکھیے نوجوان کیسا ہوتا ہے، وہ یہ بہانے نہیں کرتا میرا گھر والے صحیح نہیں ہیں، فلاں صحیح نہیں، نعوذ باللہ، آج ہوتا ہے نا شکایت، ارے صاحب گھر والے سنتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ بت گر تھے، بتوں کو بنانے والے تھے، بت فروش تھے، بتوں کو بیچنے والے تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، سب کچھ تھے،
بت پرست یعنی مورتی پوجا، آئیڈیل ورشپ کرنے والے، ان کو بنانے والے، ان کو بیچنے والے ان کے گھر میں پیدا ہوئے ابراہیم السلام. لیکن سب سے بڑے توحید پرست، سب سے بڑے جو ہے موحد، سب سے بڑے جو ہے ایمان اور توحید کی دعوت دینے والے، اتنے عظیم امام. تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے ہم کس علاقے میں کس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے نوجوان کے لیے. نوجوان کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے. جیسے ابراہیم السلام نے سوچا کہ کیا سوچا، کہا کہ یہ جو ہے رات میں چاند نکلتا ہے، کیا خوبصورت ہے، کتنی زبردست روشنی دیتا ہے، اس بنا یہ چھوٹے چھوٹے آج جو بلب ہیں کچھ بھی نہیں ہے، چاند کتنا زبردست ہے، یہی میرا خدا ہوگا. سوچا انہوں نے، ہے نا، سوچنا چاہیے. بچپن سے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا یہ میرا خدا ہوگا. ایسا نوجوانوں کو اپنے خدا کے بارے میں سوچنا چاہیے. اصل نوجوان وہ ہے اپنے خالق مالک کریٹر کے بارے میں سوچتا ہے، یہ اصل نوجوان ہے. تو دنیا کے بارے میں تو سب سوچتے ہیں، کیسے کمانا، کیسے کھانا، کیسے کیا کرنا، کیسے دوسروں کو یہ کرنا. یہ کوئی چالاکی نہیں. چالاکی کیا ہے، عقل مندی کیا ہے کہ کریٹ مجھے بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا، کیوں پیدا ہوا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ جو سوچتا ہے وہ اصل میں نوجوان ہے، وہ اصل میں پاورفل انسان ہے کہ جو بڑے مقصد کے بارے میں سوچتا ہے، بڑا انسان بنتا ہے. تو انہوں نے بھی سوچا اتنا بڑا چاند یار زبردست، اچھا سوچا. لیکن صبح ہوتے ہوتے دیکھا چاند غائب ہو گیا. یہ تو خدا ہے اور غائب ہو گیا، خود سے باقی بھی نہیں رہ سکتا. یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا جو خود باقی بھی نہیں رہ سکتا. جب صبح آئے تو غائب ہو جائے. صبح دیکھا تو دوبارہ ایک اس سے بڑا نکل آیا سورج، اس سے بڑا ایک نکل آیا مشرق سے سورج. تو کہا کہ یہ ہوگا یار میرا رب، میرا مالک یہ ہوگا. اتنا زبردست ہے کہ چاند کو بھی ڈبا دیا اس نے اور پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ میرا خدا ہے. تو صبح سے شام تک کہا کہ یہ میرا خدا ہے صاحب. شام تک انتظار کیا تو شام ہوتے ہوتے دیکھا تو وہ بھی نیچے جا رہا ہے، وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور دھیرے 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 وہ بھی ڈوب گیا. کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جو خود جو ہے باقی نہیں رہ سکتا آسمان کے اوپر، خود ڈوب جا رہا ہے. یعنی یہ بھی کوئی کسی کے پابند ہے کسی چیز کا، یعنی اپنے حکم سے باقی بھی نہیں رہ سکتا. اس کی روشنی بھی چلی گئی. یہ کیسا خدا ہے جو خود اپنی روشنی باقی نہیں رہ سکتا، وہ بھی ڈوب گیا. تو ستاروں کو دیکھا، ستاروں کے بارے میں کہا، ستارے بھی غائب ہو گئے صبح میں. تو غور کرتے رہے میرا مالک کون ہے، کون ہے میرا مالک، کون ہے میرا بنانے والا. یہ غور کرنا ہے ایک نوجوان کو. اس کے بعد جو ہے کہا کہ میرا مالک تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، جس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جتنی مخلوق ہے سب کو پیدا کیا، وہی میرا مالک ہے. پھر انہوں نے کہا، گواہی دی. اس کے بعد اس پر جم گئے، ٹک گئے کہ یہی میرا خالق اور مالک ہے. اس نے مجھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، سورج چاند نہیں دیتا ہے. کوئی دوائیں نہیں دیتی، دوا تو سب کھاتے ہیں، سب کو شفا کبھی نہیں ملتی ہے نا. تو مجھے جب بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھلاتا وہ، جب پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا وہ ہے. تو یہ سارے کام کرنے والا جو رب ہے وہی میرا خالق اور مالک ہے. یہ نوجوان کا کام ہوتا ہے. نوجوان اپنے کریٹر کے بارے میں سوچتا ہے، پرپز آف لائف کے بارے میں سوچتا ہے، ویئر ول وی گو آفٹر آور ڈیتھ کے بارے میں سوچتا ہے. یہ اصل نوجوان ہوتا ہے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے. تو یہ نبیوں کی سیرت سے، نبیوں کی جوانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ نوجوانوں کی سوچ کیسی ہونا چاہیے، نوجوان کو اپنی زندگی میں کس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ میں نے جو آیت ابتدا میں پڑھی سورہ کہف کی، جس میں 3 نوجوانوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم آپ پر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. اللہ بیان کر رہا ہے. دنیا کے لوگ بیان کریں تو ہوتا ہے اتنے بڑے عالم صاحب اتنا اچھا واقعہ بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ 3 نوجوانوں کا، سوچئے آپ ہمارے جیسے نوجوانوں کا واقعہ بیان کر رہا ہے. کتنی اہمیت ہوگی نوجوانی کی، کتنی اہمیت ہوگی نوجوانوں کی اللہ کے پاس. اللہ بیان کر رہا ہے اہتمام کے ساتھ قرآن میں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، بہت حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے وہ، ہے نا، بوڑھے نہیں تھے، وہ بچے نہیں تھے، نوجوان، طاقت قوت والے، سمجھدار والے، عقل و شعور والے، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والے لوگ تھے وہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم نے کیا کرا، وہ ایمان لائے تو ہم نے کیا کرا، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. کیسے بڑھایا؟ پورا واقعہ سورہ کہف میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کا جو اس دور کا واقعہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور چاروں طرف بادشاہ کا جو ماحول تھا، حکومت جو تھی سب کفر میں، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. تو ان کو جو ہے مارنے کی کوشش کی گئی، ہے نا، ان کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کی گئی. تو اپنی جان بچا کر تھوڑا بھاگے، وہ نکلے بستی سے. تو اللہ نے غار میں ان کو پہنچا دیا اور وہاں پر رکھا. اور کتنے سال رکھا، سبحان اللہ، ڈر سے، یہ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا، ان کو ڈر سے ان کو وہاں پر رکھ دیا، کتے کو سامنے بٹھا دیا غار پہ. اور جو تقریباً اس میں آتا ہے 300 سال یا اس سے زیادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 300 سال کے بعد جب وہ دوبارہ، ان کو باقاعدہ دھوپ بھی مل رہی تھی، اندر سے ہوا بھی آ رہی تھی، ایسی جگہ اللہ نے سلایا. پورا معجزہ ہے اللہ کا. اس کے بعد اٹھایا. اس کے بعد جب وہ بھوک لگی، ان کو لگا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی آدھے گھنٹے ہی سوئے تھے یا 1 گھنٹے سوئے تھے یا 1 رات سوئے تھے، ارے بھوک لگ رہی، کب سے کھانا نہیں کھایا. جلدی ایک آدمی کو جو سکے وغیرہ تھے لے کر باہر بھیجا. وہ باہر گئے، وہ بازار میں گئے تو دکان پہ جب دیا تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو یار 200-300 سال پرانا سکہ ہے.
یہ جو نوٹ ہے، یہ جو سکہ ہے، آج کے زمانے کا نہیں، وہ بادشاہ کا اس پہ لگا ہوا تھا، ٹھپا لگا ہوا تھا، 300 سال پرانا، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو سبحان اللہ، کیونکہ ایک کہانی مشہور ہو چکی، 3 نوجوان تھے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، وہ معلوم ہو گیا ان کو، پوری پبلک میں بات پھیل گئی، اللہ اکبر، پورے لوگ جمع ہو گئے اور سارے کے سارے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جو ہے ان کا باقاعدہ ان کو ایک مقام و مرتبہ اللہ نے دیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ سبحان اللہ تعالیٰ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. نوجوان جب اپنے دین پر چلیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی جانوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، جیسے ان کو عطا فرما دیا، قرآن میں ذکر کر دیا میرے بھائی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی حفاظت کے لیے، نوجوانی کو بچانے کے لیے، جیسا کہ دنیا میں نے کہا ہماری جوانی کو لوٹنے کے لیے، ہماری عزتوں کو لوٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس جوانی کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ بتایا، طریقہ بتایا. قربان جائیے، پیارے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب، آپ کا اور میرا نام لے کے فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے فرما دیا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو انسان شادی کی طاقت و قوت رکھتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو پہلی فرصت میں نکاح کر لینا چاہیے، اس کو پہلی فرصت میں شادی کر لینا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا جو آتی ہے تمہاری آنکھوں کو برباد کر دے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. تم جو ہے غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط ویڈیو کو دیکھنا، غلط فلموں کو دیکھنا، غلط لوگوں کی طرف، غلط ان کی طرف دیکھنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دو گے انشاءاللہ، کم کر دو گے. سب سے بڑا فائدہ یعنی تقوی اختیار کرنا. اس کا نکاح کا فائدہ کیا بتایا؟ تقوی. اور یہ جو ہے دنیا کے لوگ اور دنیا کی ٹی وی، فلمیں، سیریل، موبائل، انٹرنیٹ، سب تمہارا تقوی لوٹنا چاہتے ہیں، سب تمہاری ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ شادی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا کہ شادی جب تم کر لو گے، جیسے طاقت آئی، قوت آئے گی، اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے، موبائل کے فتنے سے، انٹرنیٹ کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. تم آنکھوں کی بربادی سے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آج نوجوان ہے، آنکھوں سے صحیح دکھ نہیں رہا، چکر آ رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے. کیوں؟ ان برائیوں کی وجہ سے. 24 گھنٹے موبائل میں گندی فلمیں، گندے گانے، ناچ گانا سن رہا ہے، اس کی وجہ سے. تو نوجوانوں کو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا تم طاقت ہے، تمہارے اوپر صلاحیت ہے، تو تم اگر واقعی نوجوان ہو تو شادی کر کے دکھاؤ. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں زنا جو ہے ایک بار میں نہیں ہوتا. انسان جب غلط چیز دیکھتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط کو پھر اس کے پاس جاتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے. ایک دم زنا نہیں ہوتا. تو دیکھنے سے شروعات ہوتی ہے، پہلے جو ہے دیکھتا ہے، پھر سلام کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر زنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی وہیں پر مہر لگا دی کہ پہلے دیکھنا ہی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ وہ مومن عورتیں وہ ہوتی ہیں یغضضن ابصارہن، کہ اس کے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتی ہیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. آپ غور کیجئے، پہلے مردوں کو حکم ہے. آج دنیا کیا بول رہی ہے؟ عورتوں کو قید کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، نعوذ باللہ. پہلے مردوں کو حکم دیا. اسلام یہ انصاف کرتا ہے کہ مردوں کی آنکھیں صحیح ہوں گی، دل صحیح ہوگا، دماغ صحیح ہوگا، انشاءاللہ یہ ریپ ہی نہیں ہوگا، یہ برائیاں نہیں ہوں گی، زنا عام نہیں ہوگا، مرد اگر صحیح ہو جائے. پہلے نوجوانوں سے خطاب کیا. تو یہ انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا اس کے بعد. تو اس اسلام جو ہے سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اسلام سارے انسانوں کے لیے دین ہے، سب کے لیے برابر انصاف کرنے والا ہے. تو شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا آنکھوں کی حفاظت، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت. یہ جو ہے اصل مقصد ہے شادی کا. اگر جو ہے فَإِن يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے، اگر انسان طاقت نہیں رکھتا اس چیز کی نکاح کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، روزے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی جو ہے اس کی خواہشات کو کچل دے گا روزہ. تو انسان اگر شادی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، کچھ ٹائم ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو یہ نہ کرے بس موبائل میں لگا رہے. یہ تو شیطان کی طرف سے. اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا روزہ رکھے، پیر جمعرات کا رکھے، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے. روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ بچ جائے گا. وہ سوچے گا روزہ ہے میرا، میں کیسے نافرمانی کر سکتا. آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہے نا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جو کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ یہ ساری چیز، جسم کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. اس سے اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا کوئی اگر تمہیں گالی دے، مارے، تم سے لڑائی کرنا چاہے تو کیا کر دو؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے بتایا میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا. تو روزہ آپ کی جو ہے خواہشات کو کچل دیتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے ہر طریقے سے نوجوانوں کی حفاظت کی، ان کی نگاہوں کی، ان کی شرمگاہ کی. تو اس کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اب شادی کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ نوجوانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ بس جو ہے اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت، یہی مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ،
ایک دوسرا مقصد کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اولاد زیادہ ہو، ہے نا، تاکہ میں قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں کہ میری امت اتنی زیادہ ہے، میری امت اتنی زیادہ ہے. اور امت میں ظاہر بات ہے اللہ کے نبی چاہتے ہوں گے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو بچے زیادہ ہوں، یہ ایک مقصد، اور بچے نیک ہو، صالح ہوں، اچھی تربیت ہو، یہ ایک مقصد. تو ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولودہ، کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو عورت ہے، جو معاشرے سے عرف سے جو عام ہے، اس سے شادی کرنا چاہیے. پہلی چیز مرد کو چاہیے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور بہت زیادہ محبتی، اچھے اخلاق والی، اچھے کردار والی، محبتی انسان خاتون ہو، اس سے شادی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے، اور یہ تعلیمات جو آ رہی ہیں میں آپ دونوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. عورت بھی اگر اس کو موقع ملے، دونوں بھی ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے مرد ہی جا کے رشتہ ڈالے. آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ان کے سسر نے ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کے سسر نے کہا ہماری بیٹی سے شادی کر لو، یہاں رہو، 8 سال خدمت کرو. کتنے ایسے واقعات آپ کو صحابہ اکرام. تو دونوں کی طرف سے یہ دونوں تعلیمات جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے تعلق سے مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. عورت کو بھی فکر ہو، عورت کے ولی کو فکر ہو، اصل میں باپ کو فکر ہو، تو دونوں کے لیے، دونوں بھی یہ سوچیں کہ اس طریقے سے رشتہ ہو جائے. اور دوسری جو نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ دنیا والے جو نکاح کرتے ہیں نا، شادی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پہ. ارے بہت مالدار ہے بھائی، زندگی بھر بیٹھ کے کھانا پڑے گا، بہت مالدار ہے ماشاءاللہ، اس گھر میں شادی ہو گئی تو مال ہی مال ملنا ہے، بچے عیش کریں گے. تو مال کی بنیاد پہ لوگ شادی کرتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، عام رواج ہے یہ. وَلِحَسَبِهَا، حسب خاندان کی بنیاد پہ شادی ہوتی، بڑے اونچے خاندان، پٹھان خاندان اور بڑے اونچے خاندان کے اس بنیاد پہ شادی ہوتی ہے. تیسرا وَلِجَمَالِهَا، بڑی خوبصورتی کی بنیاد پہ، بہت خوبصورت ہے لڑکا ہو لڑکی تو خوبصورت کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے. اور چوتھا ہے دین کی بنیاد پہ شادی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کیا نصیحت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ تم دین کو ترجیح دو، تم دین کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پہ، اخلاق کی بنیاد پہ، نماز کی بنیاد پہ شادی کرو. کیا ہوگا؟ تربت یداک، تم جو ہے تم خوش نصیب بن جاؤ گے، تمہارے جو ہے ہاتھوں میں برکتیں آ جائیں گی، تمہاری زندگی سفل ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. یہ اللہ کی نبی نصیحت کر. دنیا کیا بول رہی ہے؟ ارے یہ کتنا خوبصورت ہے، نہ اس کی عمر کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا دکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، کتنا اچھا چل رہا ہے، نعوذ باللہ، ہے نا. یہ شریعت نے پیمانہ نہیں بتایا، کیونکہ زندگی جو ہے، شادی جو ہے، صرف جو ہے خواہشات کو پوری کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ذمہ داری کا نام ہے. جب آپ کہتے ہیں، قاضی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اتنے مہر پر اتنا مہر آپ دے رہے ہیں اور یہ فلاں کی بیٹی آپ کو منظور ہے، تو آپ منظور جب کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے منظور ہے کہ میں اس کے زندگی بھر کھلاؤں گا، زندگی بھر پلاؤں گا، زندگی بھر اس کو جو کھاتا ہوں، جو پہنتا ہوں وہ پہناؤں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس کا کفالت کروں گا، اس کی تربیت کروں گا. پوری زندگی کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں اس کی نسلوں کی. یہ مطلب ہوتا ہے. وہ باپ کے اوپر، ماں کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے لے لی. زنا میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. آؤ، نعوذ باللہ غلط کام کرو، جاؤ اپنا کام دیکھو. کوئی کھانے کی ذمہ داری نہیں، کوئی پینے کی ذمہ داری نہیں، اپنا نعوذ باللہ دیکھو. بڑھاپے میں ایسے لوگ اولڈ ایج ہوم میں نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ جو خود جو ہے اپنی زندگی کی صحیح طریقے سے شروعات نہیں کرتے، ان کا یہی حشر ہوتا ہے بڑھاپے کے اندر. تو میرے بھائی، یہ اس طریقے سے ہم کو دیندار مرد سے اور دیندار عورت سے شادی کرنا چاہیے. دونوں کے لیے یہ تعلیمات ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دیندار اچھا اخلاق والا رشتہ آ جائے، مرد ہو یا خواتین، تو تم کیا کرو؟ فَزَوِّجُوهُ، اس سے فوراً شادی کر دو، تاخیر مت کرو. ابھی لاک ڈاؤن ہے، فلاں ہے، ذرا ہمارے رشتہ دار باہر ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا. اتنے لوگوں کو بلانا ہے، ولی ہے، 2 گواہ موجود ہیں اور لڑکے کے گھر والے راضی ہیں، فوراً شادی کر دو. فَزَوِّجُوهُ، تو آسانی کر دو میرے بھائی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پیارا اور آسان نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو، کم پیسہ خرچ ہو، آسان ہو. اور جو ولیمہ بہتر وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے. سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، صرف امیروں کو بلایا، بدترین ولیمہ ہے. تو نوجوانوں، آج جو ہے رشتے بہت سارے خراب ہو رہے ہیں، طلاقوں کے واقعات، خلا کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، ہم نے مال کو ترجیح دی، ہم نے لڑکی والوں نے بھی، لڑکے والوں نے بھی دنیا کو ترجیح دی. تو دنیا نہیں ملی تو طلاق، ہے نا. ذرا کم پیسہ آیا تو طلاق، ذرا جو ہے کچھ کمی ہوئی طلاق. تو میرے بھائی اس لیے جو ہے طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور نوجوانوں، آج بہت سارے واقعات طلاق کے اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ جو ہے نوجوان لڑکا کچھ کرتا نہیں ہے، رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے. تو لڑکی کیا کرے گی؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں، کون تربیت کرے، کون کھلائے گا؟ نعوذ باللہ. ذمہ داری لے کر، یہ بہت بڑی خیانت ہے اس نوجوان کی، اس لڑکے کی جو ہے اپنی بیوی کے لیے جو ہے خیال نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں کرتا. بہت بڑا مجرم ہے وہ انسان. تو اس لیے چاہیے کہ تجارت میں بھی آگے بڑھیں. اللہ کے نبی نے شروعات جو کی تجارت سے کی تھی. آپ جو تاجر تھے بہترین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، وہ اس ٹائم قرآن نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، ہے نا، اسلام کی وہ تعلیمات نہیں آئی تھی. آپ کی تجارت کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی. تو اچھا تاجر بننا، اچھا امانت دار
اور اللہ کے نبی کی ایک صفت کیا ہے نوجوانوں کے لیے؟ امین بننا ہے، صادق بننا ہے، حکم بننا ہے. آپ سے لوگ کہیں اس سے زیادہ نیک تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس نوجوان سے بہتر امانت دار تو کوئی ہے ہی نہیں اس محلے میں، اس سے زیادہ سچا تو کوئی ہے ہی نہیں، فیصلہ کروانا تو فلاں نوجوان سے کرواؤ. لوگ بڑوں کو بھی بھول جاتے ہیں، جب انسان اچھا ہو تو عمر بھی نہیں دیکھتے. ایسا نوجوان بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کیونکہ ہمیں نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، ہمیں دعوت دینا ہے، اور دعوت دیتے وقت یہ جملہ اپنی زبان سے کہنا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی نے جب اپنے 40 سال کے وقت جب لوگوں کے سامنے، مکے والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو کیا پوری جوانی کو سامنے رکھ دیا؟ یہ دیکھو 40 سال کی میری جوانی تمہارے سامنے، ایک داغ دکھا دو، ایک دھبا دکھا دو، ایک اعتراض دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. اللہ اکبر. میرے بھائی غور کیجئے، پیش کرنا ہے ہم کو، دائی بننا ہے. ہم جو ہے مسلمان کیا ہے؟ ایک دائی ہے، دائی پیدا ہوا ہے. اس کو دعوت جب دے گا تو کیا لوگ نہیں کہیں گے یہ جو ہے گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ لوگ کہیں گے، ضرور کہیں گے. اس سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یہ بتاؤ میرے زندگی میں کہاں دھبا ہے، کہاں داغ ہے، کس کی جو ہے میں نے چھیڑا ہے، کس سے بات کی ہے، کس سے میں نے الزام لگایا ہے. ایسا نوجوان کو ہونا چاہیے. اس سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے تربیت اپنی کرنا چاہیے. کیونکہ اگر میری اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی تو ہم دعوت نہیں دے سکتے. بتاؤ آپ خود کہیں گا کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی تو اٹھا کے دیکھ لو. اگر ایک لفظ سامنے والے نے بول دیا تو آپ دعوت نہیں دیتے، ہے نا؟ تو غور کرنے کا مقام ہے. تو ایسی ایک دائی کی زندگی ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں. اس میں سے ایک نوجوان ہوگا. کون نوجوان؟ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نشأ فی عبادت اللہ، جو پروان چڑھا ہو لیکن عبادت میں چڑھا ہو، ہے نا؟ جو پروان چڑھا ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو پروان تو چڑھتے ہیں لیکن کلبوں میں، گراؤنڈوں میں، ہے نا، نعوذ باللہ، جو ہے غلط پٹیوں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، گٹکا اور سگریٹ کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی فرما رہا ہے جب جو ہے بہت ہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا. کس طریقے سے؟ کوئی اپنے ٹخنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا. اپنے پسینہ، جیسا پسینہ ٹپکتا ہے نا انسان کو، تو ویسا ڈوبا ہوگا اس کے اندر. کوئی ناف کے برابر، کوئی جو ہے سینے کے برابر، کوئی جو ہے یہاں ناک تک، کوئی سر تک ڈوبا ہوگا. اور اپنے جو ہے کہے گا اللہ حساب کتاب لے لے جلدی، ہم کو چھٹکارا دے دے. ایسا انسان پریشان ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو، 7 طرح کے لوگوں کو صرف اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی عبادت، جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے لیے دعوت دینے میں لگائی ہوگی. وہ نوجوان بھی انشاءاللہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ہم کو اللہ کا عرش کا سایہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بتائیے. بہت بڑا سایہ ہوگا. آج ہم گرمی پڑتی ہے تو نکلنے میں ڈرتے ہیں، یہ گرمی ہمارا کیا کرے گی؟ اس ٹائم سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو اللہ کا سایہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سوچئے میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے. ذرا سی گرمی ہمیں جو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، ہم جو ہے گرمی میں بیمار ہو جاتے ہیں. پیاز اور ڈلی اور جو ہے دوائیں اور رومال باندھ کر گھر سے نکلتے ہیں کہیں لو نہ لگ جائے. اللہ اکبر. اس ٹائم عالم کیا ہوگا؟ تو جو عرش کا سایہ چاہتا ہے تو نوجوانی کو اپنی اللہ کی عبادت میں، عبادت کیا ہے نا؟ توحید ہے سب سے پہلے، ہے نا؟ اسلام کے ارکان کو عبادت کو جانیں گے تبھی تو اس پر عمل کریں گے، ہے نا؟ اسلام کے ارکان کیا ہیں، ہے نا؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بنا سیکھے کچھ بھی عمل نہیں ہوتا. دنیا کا کام بھی نہیں ہوتا. گاڑی چلانا بھی سیکھنا پڑتا ہے. دنیا کا ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. اور دین کا کام ایسے آ جائے گا جو ہے رات بھر جاگو، دن میں سو، اور اپنے آپ نماز بھی سیکھ جاؤ گے، عبادت بھی سیکھ. ایسا نہیں سیکھ سکتے. علم حاصل کرنا پڑے گا. پہلی شرط کیا ہے عبادت کو سیکھنے کے لیے؟ علم. یعنی اللہ کون ہے، اللہ کی توحید کیا ہے نا؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں توحید کی. اسی طریقے سے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کیسے پڑھتے تھے؟ کوئی حدیث ہے ہمارے پاس؟ معلوم ہوگا جب تو پڑھیں گے نا کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے. آج لوگ الگ الگ طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو صحیح حدیث میں کیسا نماز کا ہے اس طریقے کو اپنانا ہے. تو ایک نوجوان کو عبادت، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کن چیزوں سے خراب ہو جائے، یہ سیکھنا ہے. عبادت تو تبھی ہوگی. اپنی مرضی سے آ گئے، ہاتھ باندھ دیے، چلے گئے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے. یہ بس لوگ کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جس نے اپنی عبادت کو، ہے نا، جوانی کو اپنی اصلاح میں، اپنے گھر والوں کی اصلاح میں اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں لگایا ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کی فکر کرتا ہے. وہ جوانی کو جو ہے پورا اللہ کے دین کے لیے کھپایا ہوا ہے. دنیا میں بھی لوگ کھپا رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے، نعوذ باللہ، اسلام کو لگا رہے ہیں، جوانی لگا رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اور خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے گریبان چاک کر رہا ہے، مار رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں؟ نعوذ باللہ. اور جو ہے غیبتیں کرنے میں، علماء کی بدزبانی کرنے میں، سب میں ٹائم لگا رہا ہے. جوانی اس میں بھی جا رہی ہے.
जवानी तो जाएगी मेरे भाई, तजारत में भी जा, दिन भर दुकान पे बैठे तो बैठे, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, रात भर जाग रहा है, दुनिया में घूम रहा है, बस घूमने से फुर्सत नहीं है। जवानी तो जा रही है, लेकिन जवानी वो कमाल की जवानी है जो अल्लाह की इबादत में लग जाए, जो अल्लाह की इताअत में लग जाए, वो जवानी है असल में। और दूसरा इसी से मुताल्लिक 7 लोग जो रहेंगे, एक दूसरा इंसान, अगर मैं कहूँ सारे इंसान भी आ सकते हैं इसमें नौजवान, लेकिन दूसरा इंसान वो नौजवान जिसको एक हसब वाली नसब वाली खूबसूरत औरत जो है, बड़ी औरत, उसको जिना की दावत दे, आओ मेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है, आओ मेरे पास, गलत काम करो, जिना करो मेरे साथ। वो इंसान क्या कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। तो वो इंसान भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो ये इंसानों को अपनी शर्मगाह की, एक नौजवान को हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में फरमाते हैं, बहुत प्यारी नसीहत है हमारे लिए, आपके लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जान लो। क्या है? शबाबक क़ब्ल हरमिक, पहली चीज़ क्या है? तुम्हारी जवानी को बुढ़ापे से पहले। ये जवानी जो मिली है दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार ही मिली है, तो इसको जो है बुढ़ापा आने से पहले आकर रहेगा बुढ़ापा। जैसे बचपन आया था फिर जवानी आई, जैसे जवानी यकीनी वैसे बुढ़ापा भी यकीनी है। तो अक्लमंद और समझदार इंसान कौन है? जो इस जवानी में जो है अल्लाह की इबादत करता है, जवानी में अल्लाह को राजी करता है, जवानी में जो है काम करने के वो काम करता है, तो वो इंसान जो है कामयाब हो जाता है। अल्लाह के नबी ने नसीहत फरमाई, शबाबक क़ब्ल हरमिक, कि अपनी जवानी को जो है गनीमत जानो अपने बुढ़ापे से पहले। बुढ़ापे में आप देखिए मस्जिद जाना कितना मुश्किल हो जाता है, दीन का दुनिया हर काम करना मुश्किल हो जाता है। जो इंसान बड़ा जो है 50 किलो 100 किलो भी उठा सकता है, वो 5 किलो उठाना मुश्किल हो जाता है, ये हालत हो जाती है। तो बताओ जो दुनिया के लोग, आप मुझे बताओ कि अभी जो है आप जॉब के लिए जाएंगे तो कोई भी इंसान ये कहेगा चलो यार ये काम तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ रख लेगा। अगर 60-70 के बाद जाए तो लोग क्या कहेंगे, भाई आप घर पे बैठो, हमसे पैसा ले लो, हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं। कोई रखेगा, दुकान पे बिठाना पसंद करेगा? नहीं करेगा, कोई बीमारी ना फैल जाए, ये हालत हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो बीमारी जो है अगर सही ईमान की हालत में ना हो और ऐसा सही ना हो तो वो भी अजाब बन जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवानी में दुनिया वाले भी तुम्हारी जवानी चाहते हैं तो दीन अल्लाह नहीं चाहेगा, अल्लाह भी तुम्हारी जवानी चाहता है। जवानी का एक सजदा बहुत कीमती है, बहुत बड़ी इबादत है। बुढ़ापे का भी है, लेकिन जवानी का मकाम अलग है, जवानी की जो है कुर्बानियाँ अलग है। जवानी में जो है इनकलाब जो इंसान ला सकता है, बुढ़ापे में नहीं ला सकता। इसीलिए हर कौम की, अल्लाह के नबी ने भी बहुत सारी, आपको वक्त नहीं है हमारे पास, हर फील्ड में नौजवानों को आगे बढ़ाया करते, दीन के फील्ड में, और इसी तरह गज़वात में, इसी तरह दावत में, हर जगह जो है नौजवानों को आगे बढ़ाया करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जान लो। इसी तरह वसिहतक क़ब्ल सक़बिक, कि अपनी सेहत को गनीमत जानो अपनी बीमारी से पहले। हर इंसान बीमार हो सकता है, अब बीमार हो जाता है तो काश के यार ये काम कर लेता, काश के नमाज की पाबंदी कर लेता, बेड पे पड़ा हुआ है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, है ना। बीमारी किसी को भी आ सकती है, ऐसा नहीं बुढ़ापे में आएगी। कोरोना के टाइम तो सबको बता दिया, कोई भी इंसान जा सकता है, कोई भी हॉस्पिटल जा रहा है, कोई भी ऊपर जा रहा है, कोई उम्र नहीं है जाने की, अल्लाह के पास जाने की। तो बीमार सेहत भी आप देखो कब होती है, बुढ़ापे में ज्यादा अच्छी सेहत होती है, जवानी में होती है? जवानी में होती है, सेहत भी जवानी से मुताल्लिक है। तो सेहत को गनीमत जानो, इससे फायदा उठाओ, इस्लाम की खूब खिदमत करो, अल्लाह की खूब खिदमत करो, अल्लाह के दीन की, इसी तरह माँ बाप की खूब खिदमत करो, जो है इंसानियत की खूब खिदमत करो। ये जवानी का मौका है, खूब सोशल वर्क करो, खूब जो है लोगों को फायदा पहुंचाओ, ये मौका है। बुढ़ापे में तुम चाहोगे खास के यार ये कर लेते, दावत कर देते, फलां को जोड़ लेते, यहाँ चले जाते, सफर कर लेते, कुछ नहीं कर सकते। आज पूछो जो बुजुर्ग हजरात हैं, जा नहीं सकते, जज्बा है उनमें लेकिन जा नहीं सकते। आपको अल्लाह ने मौका दिया है मेरे भाई। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, कि जो है अपनी मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। आज पैसा है गनीमत समझो, आज अल्लाह ने तनख्वाह आ रही है, मिल रहा है, अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाएं। देखो कैसे लॉकडाउन में कितनी जॉब चली गई, कितने नौकरियां चली, कितनी दुकानें बर्बाद हो गई, कितने बिजनेस बर्बाद हो गए, हुए कि नहीं हुए। जो इंसान अमीर तरीन लोग थे वो आज मीडियम तो आज पता ही नहीं है, उनका तो नामो सिरा नहीं है, जो है रिलीफ की रोटियां खा रहे हैं, कोई आ गया तो खा लिया, नहीं तो ऐसा पड़े हुए। और गरीब तो कितने जो है लुट गए, बर्बाद हो गए, ट्रेनों के सामने आ गए, है ना, मर गए पैदल चल चल के। हुआ कि नहीं हुआ? तो गरीबी के आने से पहले अपने जो माल है उसको लगा दो अल्लाह के दीन के लिए, लगा दो जो है दीन की इंसानियत की खिदमत के लिए, लगा दो जो है इस्लाम की खिदमत के लिए, दावत के लिए। तो ये जो हमें अल्लाह ने मौका दिया। फराग़ क़ब्ल शुग़लिक, और जो है हम सोचते हैं ना, अरे यार इंशाल्लाह ये काम हो जाए, घर बन जाए, इंशाल्लाह फिर इबादत में करना है, दावत में लगना है। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शुगल बढ़ता जाएगा, तुम्हारा काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। जैसा तुम्हारी जिंदगी जब तक चलेगी, तुम्हारे कोई काम, खाना पीना, घर बनाना, काम करना, तिजारत कभी खत्म होने वाली है? हर इंसान को जरूरत है खाने कमाने की, तो कभी ये खत्म होने वाली, इसी में तुम्हें इबादत करना है, इसी को इबादत बनाना है, अपने सारे कामों को इबादत बनाना है।
تو تمہاری جو فراغت اللہ نے دی ہے، تمہیں جو آج موقع ملا ہے، شادی نہیں ہوئی، ابھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، غنیمت جانو، ابھی ہوئی نہیں ہے غنیمت جانو، کوئی اچھے اچھے کام کر لو، علم حاصل کر لو، کورس کر لو، دین کا علم حاصل کر لو، ابھی موقع ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تمہارا اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہونے والی ہے، اس سے پہلے کچھ اچھے کام کر لو۔ اسی جو بھی فراغت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، یہ مت سوچو کہ بس سونے میں گزارنا ہے، اس میں علم حاصل کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتا، وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دے دی، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ کتنے لوگ الحمدللہ حافظ بن گئے لاک ڈاؤن میں، قرآن پڑھا نہیں تھا، حافظ بن گئے۔ بہت سے عالم جو حافظ نہیں تھے، وہ جو ہے 10 پارے حافظ تھے، 20 پارے حفظ کر لیے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی شان، یہ ہوتا ہے نوجوان کی شان، ہے نا۔ نماز سیکھ لی انہوں نے، بہت سے لوگوں نے علم حاصل کر لیا، عالم کورس کر لیا 2-3 سال میں۔ یہ ہوتا ہے نوجوان جو فراغت کو جو ہے غنیمت میں جانتا ہے۔ اگر دعوت نہیں دے پا رہا ہے، اپنی اصلاح کر لو، اپنے گھر کی اصلاح کر لو، خاندان کی اصلاح کر لو۔ یہ ہوتا ہے نوجوان، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان، وہ کبھی خالی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ہر چیز کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ کوئی بھی وقت ملا ہے، چلو استغفر اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، یا میسج کوئی اچھا میسج کر دو، کسی کو دعوت دے دو۔ ہر وقت جو ہے جو بھی وقت اس کو ملا ہے کام کے ساتھ میں بھی اس کو کام میں لاتا ہے۔ اسی طرح حیات کا قبل موتک، جو زندگی اللہ نے دی ہے موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جوانی کا، اپنی ساری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک، ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ابھی کوئی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں پکڑ کے جو ہے پولیس سوال کرنے والی، جائیں گے ادھر سے، نکلیں گے گھر سے باہر کہ جو ہے پوچھے کہ بھیا ماسک کیوں نہیں لگایا، 1000 روپیے، تو ڈر کے مارے ادھر سے جائیں گے نہیں، یا تو ماسک لگا کے جائیں گے، عمل کریں گے، کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم قیامت کے دن جنت میں یا جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتے، تمہارا حساب کتاب کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دو۔ اس سے گزر رہی ہے، تم ہو سکتا ہے یہاں پولیس سے بچ جاؤ، تم ٹریفک پولیس سے بچ جاؤ، تم جو ہے بڑوں سے بچ جاؤ، ماں باپ سے بچ جاؤ، اللہ کے سوالوں سے نہیں بچ سکتے، نہ قبر کے سوال سے بچ سکتے ہو، نہ حشر کے 5 سوالوں سے بچ سکتے ہو۔ یہ پورے جو ہے 3 سوال قبر کے، اور کیا کیا سوال ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے نا۔ رب کو جانیں گے نہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیا مقصد دنیا میں آنے کا، ہے نا۔ رب کو، ہے نا، اللہ کو نہیں جانیں گے، کیونکہ اللہ کو لوگ کہتے ہیں اوپر والا مالک ہے، لیکن نیچے والے کی پوجا ہو رہی ہے۔ کیا بول رہے ہیں لوگ؟ اکثر لوگ ملو تو سارے لوگ اوپر والا ہے، لیکن پوجا نیچے والوں کی ہو رہی ہے، تو مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان کی پوجا، کوئی پیڑ کی پوجا، کوئی پتھر کی پوجا، کوئی سورج کی پوجا، سب کریشن کی پوجا ہو رہی ہے۔ کریٹر کی پوجا کوئی جو ہے بہت سارے جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توحید کو بہت سارے لوگ جو ہے ملاوٹ، مسلمان بھی جو ہے کوئی قبر کی پوجا، کیا ہے اللہ کا حق بندوں کو دینا، یہ پوجا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے، رکوع کرنا اللہ کا حق ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اللہ کا حق ہے، کسی سے نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی امام سے، نہ کسی پیر، کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اللہ کا جو مقام ہے اللہ کو دو، یہ اسلام ہے۔ نبی کا جو مقام ہے بہت اعلیٰ مقام ہے، سید الانبیاء ہے اللہ کے نبی، ان کا جو مقام ہے ان کو دو، ان کی اتباع کر کے، ان کی پیروی کر کے، ان کے راستے پہ چل کے، ان کا رول ماڈل بنا کے۔ اور جو صحابہ کا جو مقام ہے صحابہ کو دو، اور صحابہ میں الحمدللہ بہت بڑا مقام جو ہے اہل بیت کا ہے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ خاندان ہے بہت بڑا مقام ہے، ایمان والے ہیں۔ اور اسی طرح تمام صحابہ، جتنے بھی صحابی ہیں، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال، وہ سب صحابی ہیں۔ اور سب صحابی کے بارے میں ایک مومن اور اہل سنت والجماعت کا، ہم تمام کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ کسی کے بارے میں بدزنی کرنا، لعن طعن کرنا، گالی دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، انسان کے ایمان پہ انگلی اٹھ جاتی ہے، انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو لانے والے، پہنچانے والے اللہ کے نبی کے بعد دنیا تک صحابہ اکرام ہیں۔ تو صحابہ کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اور اس کے بعد علماء اور محدثین کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، ان کی قدر و احترام دین کا احترام ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھو ڈاکٹر کا احترام کتنا ہوتا ہے، صاحب علاج کرتے ہیں، ہے نا، پیسہ بھی لیتے ہیں، ہے نا۔ انجینئر کا احترام کتنا ہوتا ہے، بہترین گھر کا نقشہ بناتا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ دیکھو سب کا احترام ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھو ان کے پیسے کی وجہ سے، ان کی دنیا کی وجہ سے، لیکن علماء کا جو احترام ہوتا ہے، جو صحابہ کا جو احترام ہوتا ہے، نبیوں کا جو احترام ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے نہیں ہوتا، کوئی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دین کا علم ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے، حدیث ان کے پاس ہے، اس لیے ان کا احترام ہے۔ گویا کہ ان کا احترام قرآن و حدیث کا احترام ہے، علماء کا احترام قرآن و حدیث کا احترام ہے۔ کہ علماء کی جو ہے نا احترامی، علماء سے بدزبانی، علماء کی جو ہے سے بدتمیزی قرآن و حدیث سے بدتمیزی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق، اور علماء اگر زندگی لگا چکے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان، ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کا اگر زندگی دین پہ لگی ہے، اس سے بدتمیزی کرنا اللہ سے بدتمیزی کرنا ہے
ہے نا، اس سے جو ہے اس کو برا بھلا کہنا، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اتنا بہترین ادب سکھایا۔ تو میرے بھائی یہ تو صحابہ اکرام ہیں، ان کا کیا مقام ہے، تو ہر صحابی کا ہمارے لیے محترم ہے، معزز ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، اور ہم ان کے لیے کیا ہے، جنت کی بشارت اللہ نے ان کو دے دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کچھ بھی کہے، اللہ نے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ سب کے نام لے کے 10 صحابی کو تو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تو 3 سوال قبر کے ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہے، من رب کو، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا۔ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے۔ دنیا میں دین بہت سارے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت، ہندو مت، لوگوں کے بنائے ہوئے، جین مت، سکھ مت، مجوسیت، کتنے نام لوگ ہیں آپ، سب کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی فاؤنڈر آپ کو مل جائیں گے۔ اسلام کا فاؤنڈر کون ہے جی؟ ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اسلام کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ تو جو اسلام پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو دین کیا ہے، اسلام ہے، اسلام کو سیکھنا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا تیسرا، من نبی ہوگا، تمہارے نبی کون ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ اب بتائیے نبی کا نام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی غور کرنے کا افسوس کا مقام ہے، آج ایک انٹرویو بھی آپ میں نے سنا اور دیکھا کہ لوگوں سے پوچھا گیا نبی کا نام کیا ہے، تو کیا بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، حضور، اللہ حضور، اللہ نبی کا نام حضور ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ دعا ہے، رحمت اللہ علیہ دعا ہے، ویسی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نام کیا ہے نبی کا، محمد بن عبداللہ آپ کا نام ہے۔ ہمیں نام تک نہیں معلوم مسلمانوں کو، غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا اس کی اتباع کریں گے، کیا ان کی پیروی کریں گے، کیا ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو میرے بھائی یہ رٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ زندگی میں لانے سے مسئلہ حل ہوگا، ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور 5 جو سوال ہوں گے قیامت کے دن، پہلا سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ، کہ قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر دیے جائیں۔ پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، جو تم نے 40 سال 30 سال 100 سال جتنی بھی عمر دی تھی کہاں لگائی، کس کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کی یا مخلوق کی عبادت کی، خالق کی عبادت کی یا مخلوق کی کریٹر کی عبادت کی یا کریشن کی، غور کرنے کا مقام یہ سوال ہوگا، ہے نا۔ عمر کے بارے میں، پوری عمر کہاں لگائی۔ اسی طرح سوال ہوگا ان علمہ فیما فعل فیہ، کہ علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم پر کتنا عمل کیے، جو علم آپ جان چکے ہیں، اب سوال ہوگا آپ سے کہ کتنا عمل کیا، جوانی کے بارے میں بتائے تھے، نماز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتائے تھے، عمل کیوں نہیں کیا، سوال ہونے والا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ مال کہاں سے کمایا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جو ہے خرچ کرنا ہی گناہ ہے، بلکہ کہاں سے کمایا، حلال کمایا حرام کمایا۔ اسی طریقے سے بہت سے علماء منع کرتے ہیں بینک کی نوکری نہیں کرنا، کیوں، کمانا صحیح کمانا ہے، اس کے بعد خرچ کا مسئلہ ہے، صحیح طریقے سے حلال مال کمانا یہ جو ہے ضروری ہے، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، کن چیزوں میں خرچ کیا، فضول خرچی تو نہیں کی، جیسا کہ ہماری شادیوں میں کیا کیا کاموں میں، بیکار کے برتھ ڈے میں، کیک میں، سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اسلام میں نیو ایئر منانا، ہیپی برتھ ڈے منانا، اور جو ہے کیا نام سے 25 دسمبر کیا ہے وہ کرسمس، یہ منانا سب حرام ہے اسلام میں۔ یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیر مسلم یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اور انسانیت کا خرچہ کروانے کے لیے، ان کا ایمان اور دین لوٹنے کے لیے۔ آپ بتاؤ، یہ سب چیزیں ابھی موقع نہیں ہے میرے پاس، سب جو ہے بربادی ہے میرے بھائی، بربادی ہے ہمارے ایمان کی۔ کیا ڈانس، ناچ، گانے، شرک سب ہوتا ہے اس میں۔ تو کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی مسلمان کو، نوجوان کو خیال کرنا ہے، کہاں سے کمانا، کہاں خرچ کرنا۔ اور چوتھا پانچواں جو سوال ہو سب سے اہم، کہ جوانی کے موان جسم ہی فیما ابلا، یہ جسم کے بارے میں سوال ہو، کن چیزوں میں موٹا کیا، کن چیزوں میں کھپایا اس جسم کو۔ یہ جسم جو ہے نا، کہاں لے کر گئے ان قدموں کو، کہاں لے کر گئے ان قدموں کو، ان ہاتھوں سے کیا اٹھایا، کیا پکڑا، ان آنکھوں سے کیا دیکھا، ان زبان سے کیا بولا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ان 5 سوال کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو میرے بھائی میں تقریباً بات ختم ہونے جا رہی ہے، آئیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نوجوان تھے، اللہ کے نبی کیسے ان کو یوز کرتے تھے کہ اللہ، آپ دیکھیے صرف ایک مثال، ایک دو مثال۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے جی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون صحابی ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں ایک دو باتیں جی؟ یہ جو ہے مکے کے انسان تھے، جب اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے ان کا معاملہ کیا تھا، بہت امیر ترین، بہت زیادہ، ان کی جوانی، ایسے نوجوان تھے وہ، سبحان اللہ، اتنے لباس تھے ان کے پاس، ایک لباس پہن لیتے دوبارہ پہنتے نہیں تھے۔ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا جوان، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے نا، بڑے بڑے امیر ترین لوگ بھی اتنے امیر خاندان کے تھے، ایک لباس پہن لے دوبارہ ان کو پہنتے نہیں ہو، سمجھ رہے ہیں، اور اتنا بہترین خوشبو، اتنی بہترین عطر لگاتے، پرفیوم لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے پوری گلی مہک جاتی، پوری گلی مہک جاتی، پوری گلی کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ آج مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے، ہے نا۔ آج جو ہے کتنے بھی اچھے پرفیوم لے آؤ، ایسے پرفیوم ملیں گے آپ، بہت مہنگے ملیں گے، مل تو جائیں گے،
تو ایسا وہ انسان اتنا زبردست لگژری لائف، اور جب اسلام لے کر آئے سبحان اللہ، اللہ کے دین کے لیے اسلام لے کر آئے تو کیا ہوا، یہ ساری نعمتیں سے انہیں محروم ہونا پڑا، ساری نعمتوں سے، نہ حتیٰ تو کپڑے پہننا مشکل ہو گئے، خوشبو تو دور کی بات ہے، گھر میں رہنا مشکل ہو گیا، گھر سے لوگوں نے نکال دیا، ان کو لوگوں نے بتایا کہ چٹائی میں دبا دیا، دھواں دے دیا، اتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی، لیکن اسلام کو چھوڑا انہوں نے، اسلام سے پھرے وہ۔ تو نوجوان ایسا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ کے دین کو قبول کر لیتا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو میرے بھائی جب مدینے میں آپ گئے، اللہ کے نبی نے ان کو بات کرنے کی اچھی صلاحیت تھی، حکمت والے تھے، تو ایسے نوجوان کا انتخاب کیا اللہ کے نبی نے، کہا کہ مدینے میں لوگوں کو ضرورت ہے، اسلام پھیل رہا ہے، تو جاؤ مصعب، تم جا کے وہاں محنت کرو۔ اور مصعب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہاں پر جاتے، ہر گھر میں جاتے، ایک کسی انسان کو ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ آئے تو ایسے ہی کسی انسان کو لے لیتے پہچان والے کو، اور ہر گھر میں جاتے، چلیے ان کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بتاتے، کیوں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا مالک یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہے، 360 بت نہیں ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آخرت میں تم کو جواب دینا ہے۔ تو گھر گھر جا کر دعوت دیتے، اصلاح کرتے لوگوں کی، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر مدینے کے بتاتے ہیں ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، ہر گھر میں ایک نہ ایک مسلمان ہو گئے، ہر گھر میں۔ کس کی محنت تھی؟ کون تھے؟ نوجوان تھے یا بوڑھے تھے؟ نوجوان تھے، نوجوان تھے، بالکل نوجوان تھے۔ نوجوان میرے بھائی، نوجوان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے اصلاح کرتا ہے، آخرت کو سنوارتا ہے، ان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ نوجوان کی فکر، گھر گھر ایک نوجوان کی۔ جب اللہ کے نبی گئے تو پورا مکہ الحمدللہ، مدینہ جو ہے اسلام کا گہوارہ بن چکا تھا۔ جب آپ کو ریسیو کرنے کے لیے پورا مدینے میں سبحان اللہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اللہ کے نبی کی شان میں۔ جب گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لوگ مسلمان تھے، اور انہی میں سے ایک صاحب کے پاس گئے جن کا نام ہے سعد بن معاذ، ایک صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو وہ سردار تھے، مدینے کے ایک قبیلے کے سردار تھے۔ تو ان کے پاس گئے، بڑے ذلیل و قدر سردار تھے، بڑے احترام والے سردار تھے، ان کی بات لوگ مانتے تھے۔ تو ان کو جو ہے ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو ایک باغ میں دعوت دے رہے تھے، سعد بن معاذ کو معلوم ہوا کہ دعوت دے رہا ہے، اللہ کے بارے میں بلا رہا ہے، بت پرستی سے روک رہا ہے، غصے میں گئے، اس کو تو میں دیکھتا ہوں ابھی کیا کر رہا ہے۔ تو گئے ان کے پاس باغ میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر یہاں پہ آ کے، تو باہر سے آیا یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہا، میں بس اپنے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میسج ہے میرے پاس، اگر آپ میری بات سن لو، اگر کوئی غلط لگے تو آپ مت مانو، میں چلا جاؤں گا، الٹے پیر چلے جاؤں گا، اگر اچھی لگے تو اس کو قبول کر لو۔ کہا کہ بات تو صحیح ہے نوجوان کی، بھائی میں جو بات کر رہا ہوں سن لو، بری لگے تو بھگا دینا، میں نکل جاؤں گا، اور جو ہے اچھی لگے تو قبول کر لینا۔ کہا کہ یار عقل مندی کی بات کی، بات سنی انہوں نے، ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دعوت دی۔ تو دعوت دینے کے بعد سبحان اللہ فوراً کہا کتنی بہترین دعوت ہے، سیدھی دعوت ہے، سمپل دعوت ہے، ہم سب کا بنانے والا ایک ہے، دعوت قبول کر لی ہے نا، جو ہے دعوت قبول کر لی، سبحان اللہ، اللہ کے فرما بردار۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان کا مطلب جانے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ مسلمان کا مطلب اپنے بنانے والے، اپنے خالق مالک کریٹر کی پوجا کرنے والا۔ کون سا گناہ ہے اس میں؟ کوئی گناہ کی بات ہے؟ مسلمان کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ سرونٹ آف گاڈ۔ آج لوگ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم اللہ مالک کی عبادت نہیں کر سکتے، اور کرنے کا مقام ہے۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کی عبادت کرنے والا۔ تو انہوں نے بات مان لی، اور سبحان اللہ وہ بھی نوجوان تھے، سعد بن معاذ، انہوں نے اتنی خدمت کی اپنے گھر پہ، اپنے پورے محلے اور اپنے قبیلے کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، کہا کہ تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ میں نے جو تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں کہ ایک ہمارا مالک ہے، ایک اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے اس کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا، کسی دوسروں کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے پاس جا کے حساب دینا ہے۔ اس دعوت ان کو دی، جب تک تم یہ بات کو نہیں مانو گے تم سے کسی سے بات نہیں کروں گا، اللہ اکبر، کسی قبیلے کے کسی انسان سے، خاندان سے کسی سے بات نہیں کروں گا۔ فوراً سارے کے سارے لوگ اتنے اچھے آپ کے کردار سے واقف تھے، فوراً سارے کے سارے لوگ فرما بردار بن گئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، فوراً سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر۔ کس کی بات پر؟ نوجوان کی بات پر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ نوجوان تھے میرے بھائی، نوجوان تھے، ان کی بتاتے ہیں 40 سال بھی نہیں ہوئے تو ان کی جو ہے اتنا سارا دین کا کام، اتنا بڑا انہوں نے کام کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 40 سال بھی نہیں ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، غالباً شہید ہو گئے۔ تو 40 سال میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے، پورا قبیلہ، ساری کی ساری نیکیاں آج تک ان کے ذریعے جتنی پھیلی ان کو ثواب مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا؟ آج بھی اگر ہم وہ کام کریں گے، جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے، سب کا ثواب ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو میرے بھائی نوجوان بہت کام کر سکتا ہے، ایک بار میں اپنے بیوی بچے خاندان، ایسے ہوتا ہے نوجوان۔ اس لیے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا اللہ نے، ان کے اوپر حاکم بنایا تاکہ کماتا بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اچھے حلال کماتا ہے، دنیا کے امور کو بھی دیکھتا ہے، دین کی دعوت و اصلاح کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نوجوان، یہ ہوتا ہے مرد۔ یہ نہیں ہوتا بس سوتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، غلط سگریٹ اور بیڑیاں پیتا ہے، یہ نوجوان نہیں ہے۔
یہ تو بیکار لوگ ہیں, یہ نوجوانوں کی پہچان نہیں ہے اسلام کے مطابق. تو غور کرنے خلاصہ کلام میرے بھائی یہ ہے کہ اسلام میں بلکہ دنیا میں کے اندر نوجوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے. نوجوان جو ہے اسی لیے ایک بہت بڑی نظم آتی ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. یہ نظم ہے اقبال رحمہ اللہ کی کہ نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں, ہے نا. تو نوجوانی کی بہت بڑی اہمیت ہے, ہم کو اس کی قدر کرنا ہے. اور جو اللہ کے نبی نے جو آداب اس کی حفاظت کا جو ذریعہ بتایا شادی, اس کا اہتمام کرنا ہے, آسان شادی کرنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے, زبانوں کی حفاظت کرنا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, ہر ایک کو لازم ہے یہ تعلیمات اس پر عمل کرنا اور جو ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور زندگی میں علم حاصل کرتے رہنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نوجوانی کو, تاکہ ہم قیامت کے دن جواب دے سکیں, اس کی عبادت میں لگائے, اس کی اطاعت میں لگائے, اس کی دعوت میں لگائے اللہ تعالیٰ. اور دنیا کے جو دوسرے لوگ اپنی نوجوانی ضائع کر رہے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے, ان کی نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.